اولاد کی اپنی جو نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے لیے ڈائریکٹ قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ ویدر آپ اس کو اپنے والدین کے لیے کریں یا نہ کریں, وہ خود بخود آپ کے والدین کے لیے نیک عمل ان پر پہنچے گا اور برابر کا پہنچے گا, اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام کے بارے میں بہت حساس تھے, اتنے زیادہ کہ آپ کے پاس کئی لوگ اسلام قبول کر کے لاتے تھے تو ان کے ناموں میں جہاں پہ آپ کو سختی کا احساس ہوتا تھا آپ اس کو بدلتے تھے. سہل کا نام دیا, پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں, پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل نام کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آئیڈیل وے ہے اپنی اولاد کا نام رکھنے کا وہ اچھی شخصیات کے نام پر ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ جو ہے نا نو گو ایریا ہے, ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا, ان سے بڑھ کے کوئی ضدی ان سے, تو میں ان کو دوبارہ کہوں گی رول پلے کی طرف آئیے. اس رول پلے میں اللہ برکت ڈالیں گے اور دیر از نتھنگ ٹو لوز. یو ول بی ریٹرننگ وتھ ڈھیر اور ڈھیر آف نیکیاں. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی جو گڈنس ہے, جو آپ کے اندر خیر کا جو جذبہ ہے, وہ لازماً ان پر اثر کرے گا. بہت سارے لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح, اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے, اولڈ ایج کی وجہ سے, اور پھر سب سے بڑھ کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے رویے کی وجہ سے ان سے بھاگ رہے ہیں تو بہت ٹاکسک ہو جاتے ہیں. تو پلیز ان کو مریض سمجھیے. یہاں پر ہماری کانفلکٹ مینجمنٹ آ جائے گی. ان کو مریض سمجھیے, ان سے ڈریے نہیں, ان سے خوف زدہ نہیں ہوئیے, اور ان کی وجہ سے غم زدہ نہیں ہوئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. حبل کا پلیٹ فارم اور پیرنٹنگ ود پرپز کی لاسٹ سیریز اور لاسٹ ایپیسوڈ, جیسا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ آخری ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ اور ایک نئے ویژن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کچھ آپ کی سجیشنز ہوں اگر کہ ہمیں کن ٹاپکس کے اوپر سیریز کرنی چاہیے, وہ پلیز ہمیں ضرور بتائیے. ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے آپ کے کنسرنس اور آپ کی باتیں. جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ سیریز آپ کے مختلف قسم کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں ہمارے, جو لائف ریلیٹڈ ہمارے ڈیلی روٹینس کے ہوتے ہیں, ان کے اوپر بات کر کے ہماری بھی اور آپ سب کی بھی بہت ساری کنفیوژنس کلیئر ہوتی ہیں. تو آئیے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر آسیہ کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. علیکم السلام. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر آسیہ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر آسیہ فائنلی ہر سیریز کا ایک اینڈ تو ہوتا ہے. بالکل, کرنا تو تھا ہی. کرنا تو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم ڈاکٹر آسیہ بات کرنے والے ہیں پیرنٹنگ ود پرپز کی لاسٹ ایپیسوڈ میں. کہتے ہیں نا کہ حقوق و فرائض, والدین کے حقوق, جہاں پہ فرائض ہیں وہاں پر حقوق بھی ہیں, وہاں پر حقوق بھی ہیں. آپ نے ڈاکٹر آسیہ دیکھا, اور ناظرین آپ سب نے بھی دیکھا, کہ ہماری یہ پوری ایپیسوڈ بیسیکلی ایک والدین کے اوپر تھی کہ ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی کس طرح کے ساتھ ہے. ہم نے دراصل آپ یہ سمجھیں کہ جو والدین کے فرائض تھے نا, بیسیکلی پوری سیریز میں بات بیسک اس پہ کی ہے. لیکن کیا یہ اس کا جواب یہ بنتا ہے, یا ہم یہ کہیں کہ اگر والدین کے جو فرائض ہیں تو اولاد کے کیا کوئی فرائض نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے, اولاد کے بھی بہت فرائض ہیں. جس طرح کے ساتھ ہم اپنی ڈاکٹر آسیہ اولاد سے دستبردار نہیں ہو سکتے, اسی طرح کے ساتھ اولاد اپنی ماں باپ سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتی کسی طور کے اوپر بھی. تو یہ ہمیں یہ چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہے. تو ڈاکٹر آسیہ شروع کرتے ہیں بات کو, اور پہلا سوال میں آپ سے اس طرح کے ساتھ ہی کروں گی کہ کیونکہ ہم نے آلریڈی بات کی ہے بہت, لیٹس سم اپ دوز بیسک پوائنٹس کہ ایک بینگ والدین اللہ تعالیٰ نے کیا حق رکھے ہیں فرائض اپنی اولاد کے لیے ایک والدین کے اوپر. پھر ہم جو ڈیٹیل میں ان پرٹیکولر بات کریں گے وہ ہم اپنے بچوں کی بات کریں گے کہ ان کے کیا فرائض ہیں. پھر ان کے کیا فرائض ہیں جو کہ والدین پہلے سوال سب سے پہلے اس کو اب تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں والدین کے فرائض کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اگر ہم نے اس کو سم اپ کر کے ایک دو جملوں میں یا ایک دو چیزوں کو لسٹ کرنا ہے والدین کے فرائض کو, جن کو ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں, تو ہم نے جہاں تک یہ کہا کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں, اپنی اولاد کے نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں, تو ہم نے اس پر سیر حاصل بات کی. ایک دو چیزیں اور ہیں جن کو ہم نے انڈر لائن میں تو بتایا, لیکن میں ان کو دوبارہ اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. اولاد کو اچھا نام دینا یہ والدین کے فرائض بہت بڑی بات ہے. اور اس کو ہم نے اس لیے اس پر بات کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت وہ ٹرینڈی اور یونیک قسم کے ناموں کا وہ جو بخار چڑھا ہوا ہے, جس میں بہت ہی عجیب عجیب قسم کے نام آ رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نام کا مطلب کیا ہے, تو جی میں نے گوگل سے دیکھا تھا, اور وہ جو ہے نا اس کا مطلب تھا جنت کا پھول, جنت کی شہزادی, جنت کا اسٹاپ اٹ.
ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ بہت ہی عجیب قسم کے نام ہوتے ہیں, اور وہ جو ہم نام رکھا کرتے تھے شخصیات کے اوپر, فاطمہ, خدیجہ, عائشہ, بلال, طلحہ, وہ ساری کی ساری چیزیں, بلکہ انبیاء کے نام اور پھر جو عبد اور امت کے ساتھ ہونے والے نام, وہ تھوڑے سے آج کل آؤٹ آف فیشن, آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے ان کو, اور جس سے بھی سنتے تو بہت ہی عجیب قسم کے نام سامنے آتے ہیں. تو یہ اس کو دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام کے بارے میں بہت حساس تھے, بہت حساس تھے, اتنے زیادہ کہ آپ کے پاس کئی لوگ اسلام قبول کر کے لاتے تھے تو ان کے ناموں میں جہاں پہ آپ کو سختی کا احساس ہوتا تھا, آپ اس کو بدلتے تھے, سہل کا نام دیا, پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں, پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل نام کا اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو آئیڈیل وے ہے اپنی اولاد کا نام رکھنے کا, وہ اچھی شخصیات کے نام پر ہے. اچھا, ناموں کے مطلب کا اتنا فرق نہیں پڑتا. اب جو خدیجہ کا جو لفظ ہے, اس کا کوئی مطلب ایسا اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. فاطمہ کے لفظ کا بھی مطلب کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن جو شخصیت ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے, جیسے اب جب فاطمہ زہرا کا ہم نام لیتے ہیں تو وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, تو ایک دم پورا ان کا کیریکٹر سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح سیدہ خدیجہ کا نام سامنے آتا ہے. تو شخصیت کو سامنے رکھ کے رکھا جائے تو اس کا بچے پہ بھی اثر ہوتا ہے, اور والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ کتنا کلیئر ہے. ایک تو نام کی بات ہو گئی, پھر ناموں کے اندر جو ہے ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے. ایمان, برکہ, رحمہ, اس قسم کے بڑے بڑے نام رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ جب نام ورب کی صورت میں استعمال ہوں, ناؤن کی صورت میں استعمال ہوں, تو ان کو یوں نہ سمجھا جائے کہ کسی وقت کہا جائے کہ برکہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ اتنی بے برکتی کی بات کی جائے کہ برکہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال انبیاء کے نام جو ہے وہ بہترین شخصیات ہیں, اور ان کے نام ہے پھر صحابہ کرام ہے, پھر ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں, ٹھیک ہے. اب آگے آئیے. اچھا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, بڑی انٹرسٹنگ سی ڈاکٹر آسیہ ایک بات مجھے یاد آ گئی. ناموں ہی کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے جیسے کہ ایک دفعہ میری کوئی جاننے ہی والی تھی, ان کے بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے میں پوچھا ان سے کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے, تو انہوں نے بولا کہ آذر. اب کیا ہوا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ مطلب قرآن میں سے ورڈ ڈھونڈا, جو کوئی لگا اس کا پتہ بھی نہیں کہ وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, جیسے آپ نے کہا نا شخصیات پہ اثر ہوتا ہے, وہ نام سلیکٹ کر لیا کہ کہاں سے لیا ہے نام, قرآن سے لیا ہے. اور آذر نام کئی دفعہ ہم نے سنا ہے. اور آذر اب جو نام ہے وہ میں نے پوچھا آپ کو پتہ یہ کون ہے, آذر کا لفظ کس طرح استعمال کرتی ہے, کون؟ میں نے کہا ابراہیم کا والد جو بت بناتا تھا, اور جس کے بارے میں بہت نیگیٹو اللہ تعالیٰ کے کامنٹس ہیں. تو آپ اس کا ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو بس قرآن تھا کہ قرآن میں یہ نام آیا ہوا ہے. قرآن میں تو شیطان اور ابلیس کا بھی لفظ ہے. ہاں جی, تو نام رکھ لیا اللہ تعالیٰ. اب شیطان اور ابلیس تو چلے کامن ہے نا, پتہ چل گیا, باقی کوئی انیوژول دیکھا تو اس کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری اگنورینس بھی تو بہت ہے نا. اور کئی دفعہ تو صرف الفاظ اٹھائے جن کا کوئی گرامیٹیکل بھی تک نہیں بنتا, ارسلا اور ارسلنا اور انزلا اور یہ اس طرح کے اٹھا کے نام رکھ دیا. صحیح بات ہے, انزلا اور یہ کچھ اب نازل کیا گیا انزلا میں, آپ یہ دیکھیے مطلب اس کا تو کوئی تک بھی نہیں بنتا. تو ہم اپنی طرف سے بہت آپ ہی کی بات کے اوپر کہ ذرا کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے یا بڑا یونیکنیس کے چکر میں ہم کچھ ایسے نام رکھ لیتے ہیں, پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا, نام بھی بدل لیا کہ یہ آپ کا چلے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ ناموں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کاشیس رہنا چاہیے. جی آپ بات کو ویسے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں, اگر کبھی حدیث کھولیں نا تو بہت سارے صحابہ کرام, اہم صحابہ تو ہم جانتے ہیں نا, لیکن بہت سارے صحابہ کرام کے نام جو ہیں وہ احادیث میں جب وہ روایت کر رہے ہوتے ہیں تو آتے ہیں تو اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے, تو اتنا خوبصورت نام تھا. کل پرسوں ہم حدیث میں پڑھے تھے اسید بن حدیر, ایک یہ انصاری صحابی تھے. اب دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ والا کبھی نام آپ نے کبھی سنا؟ اسی طرح عبادہ اور بڑے اچھے نام آتے ہیں. تو تھوڑا سا حدیث کی کتاب کھولے اور ہم ان چیزوں سے وابستہ رہیں گے, ہسٹری کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, ٹھیک ہے, اور ہمیں یعنی یونیک رکھنے کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے فرائض میں سے ایک فرض جس کا میں بہت زیادہ ذکر کرنا چاہتی تھی فرام دی ویری بگننگ, وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں, ان دونوں کا یہ فرض ہے اپنی اولاد کو تحفے دیتے وقت ان کے ہاتھ میں بہت ڈھیر ساری اپنی ویلیوبلز جو آپ ان کو دیتے ہیں, ان کے اندر ایک چیز بھی ان کو دیجیے, اور وہ ان کی ماں یا باپ کی عزت. آپ اپنے ایک بیٹے کے سامنے یا بیٹی کے سامنے اس کی ماں کو ذلیل کریں یا اس کی ماں کو کمتر سمجھیں یا اس کی ماں کا برے الفاظ میں ذکر کریں, یہ میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے, یہ سیلف رسپیکٹ کے اوپر بہت بڑا بلو ہے. اچھا, اس کو میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی اس سچویشن میں جب ماں اور باپ کی سیپریشن ہو چکی ہے, کیونکہ یہ میرا ایک پرسنل بہت بڑا میرا تکلیف دہ ایشو ہے. ڈیورسز اگلی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے لڑائی ہوتی ہے تو ڈیورس ہوتی ہے نا,
ماں جو ہوتی ہے وہ باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے اور اس میں سارے قصور ڈال رہی ہوتی ہے, اور باپ جو ہوتا ہے وہ ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اور اس میں سارے قصور ڈال رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بچے بیچارے بہت پس جاتے ہیں. اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی. آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھتے ہیں ماما اچھی کہ بابا, تو بچے کہتے ہیں دونوں اچھے. بچوں کو نہیں سمجھ آتی کہ ماما اچھی ہے بابا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو کسی لڑائی سے کنسرن نہیں ہوتا. ان کو ماما بھی اتنی اچھی لگتی ہیں, ان کو بابا بھی اتنے اچھے لگتے ہیں, بلکہ وہ پھوپھیاں جن کو کہ بہت برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے اور وہ سالیاں اور سالے جن کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے, ان کے لیے تو وہی خالہ ماموں ہوتے ہیں. اور یہ اپنی اولاد کے حقوق کے اندر زیادتی ہے. بالکل ان کے اوپر جو ہے نا, وہی جو میں نے کہا نا کہ اس کو مکمل انسان سمجھتے ہوئے رسپیکٹ دیجیے. اس کے یہ خلاف بات ہے کہ اس کی یا ماں کے اور یہ اس کی ماں یا باپ کے بارے میں بری بات کہی جائے. اور اگین وہی بات ہے کہ آپ نے اگر تو ان کی اپریسیشن کے لیے یا ان کی تعریف کے لیے کوئی الفاظ بولنے تو وہ جینوئن تعریف نکالیے. ٹھیک ہے آپ کی جو ایکس وائف تھی ان کے ساتھ آپ کے اختلافات تھے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بری خاتون تھی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کرمنل تھی اور وغیرہ وغیرہ. آپ کے اختلافات کے اپارٹ اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی. آپ ان خوبیوں کی رسپیکٹ کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ذکر کریں تو آپ دیکھے گا آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بہت راضی اور خوش ہوگا اور بہت احسان مند ہوگا کہ آپ نے اس طرح سے کیا. اور خاص طور پہ یہ طلاق وغیرہ اگر جب ہو جائے تو اس میں تو بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ بچے اس وقت زیادہ اپنے ماں یا باپ کے بارے میں حساس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, ایک یہ بھی میں بات میں آپ کو اگین فار انٹرپٹنگ اپولوجائز. اصل میں ہر بات کی اتنی امپورٹنس ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو تشنا نہ چھوڑا جائے. اس میں ایک مجھے اس سے پہلے کے ایک حالات میں مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی. میں نے کہا تھوڑا سا اس کا ٹچ دے دیا جائے کہ جیسے آپ نے نام کی بات کی تھی کہ اکثر والدین اس کو بہت اگنورنٹلی رہتے ہیں کہ وہ بچے کا عقیقہ ٹائملی نہیں کرتے. 7ویں دن یا اس کے بعد 14ویں دن, اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا صدقہ رہ جاتا ہے. جو صاحب استطاعت ہیں ان کو اپنے بچوں کا عقیقہ ٹائم پہ کر دینا چاہیے, کیونکہ بچہ اس کے اثر میں ہوتا ہے. آئی مین کو حدیث سے کچھ گروی ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کے ساتھ. تو یہ ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ انہی فرائض میں سے نام کے ساتھ اچھا نام اور بچے کا عقیقہ ہمیں ٹائملی کر دینا چاہیے. دس از ویری نیسسری. اور جیسے آپ جھنڈ اترواتے ہیں, آپ نام رکھتے ہیں 7ویں دن, تو عقیقہ بھی بالکل, اور آپ عقیقہ بھی کرتے ہیں. تو یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ. جی اب آپ کنٹینیو کر سکیں. جی ہاں بالکل, وہ یہی ہے کہ 7ویں دن کر ہی لینا چاہیے, کیونکہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہو تو اس کو پھر بعد میں صدقہ کر کے تو وہ کر لینا چاہیے. اچھا, ہم اسی طرح والدین کے جو فرائض میں سے اس کا ہم نے بہت اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں ذکر کیا تھا کہ اولاد کے ساتھ انصاف کرنا. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو آپ کے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں, زیادہ شائننگ ہوتے ہیں. ہم یہ بات بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں, لیکن میں صرف ریپ اپ کے طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گی. اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت پراؤڈ محسوس کراتے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں, کچھ بچے جو ہے اپنی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ کم کامیاب ہوتے ہیں. والدین کے لیے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے وہ محبت نہیں ہے بلکہ انصاف کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, والدین کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے. اور ایک وہ زیادتی جو کہ عموماً والدین کر جاتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا, کہ وہ جب اپنی جائیدادوں کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ دشمنی کا, خونی دشمنی کا وہ بیج بو دیتے ہیں, جس کی وجہ وہ خود بنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بڑھتے دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص طور پہ وعید کی ہے. یہ تو ساری میرا خیال ہے ہم جتنی کوشش کر سکے ہم اولاد کے حقوق کی کر چکے بات. اب ہم نے بات کرنی ہے اولاد کے فرائض کی. بات یہ کہ ٹھیک ہے والدین کی پیرنٹنگ جب تک چلی چل گئی, بالکل ٹھیک ہے نا, ہم نے کہہ دیا وہ ذمہ دار ہیں, ہم نے کہہ دیا ان کو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا, ہم نے کہہ دیا اگر اولاد کی کوئی نقصان ہوگا تو وہ اس کے بھی ان کو جو ہے نا کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑے گے, ہمیں سمجھ آ گئی. بالکل, اور کسی حالات میں ان کو چھوڑ نہیں سکتے. بالکل, میں یہی سے نہیں کر سکتے. اب کیا آنکھ بھی نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر والدین اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے تو کیا اولاد اپنے والدین کو چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں. اور خاص طور پہ ہمیں آج یہ پرابلم اپنی نئی جنریشن سے بہت زیادہ ہے. ہماری آج کی جنریشن بہت زیادہ منہ پھاڑ کے مانگتی ہے. ہر بچہ جو ہے نا وہ والدین کے سامنے ایک سوال لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا, ٹھیک ہے, اور کیا ہے کہ آپ نے جو کوئی ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی وغیرہ کی ہوتی تو اس کو تو وہ اپنے لیے مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں, میچور ہوتے جاتے ہیں, اور آپ کی
زندگی کی کوئی ناکامی کوئی سیٹ بیک جو ہے نا آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. ابھی کل ہی میرے پاس ایک بڑی پیاری سی لڑکی کا مجھے سے بات کرنے کا موقع ملا. وہ اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہی تھیں, 24 ایئرس کی تھیں, اور زندگی میں بہت سارے نئے ڈیسیجنس لینے تھے, اور اس کے لیے وہ اپنی ماں کو بہت کرٹیسائز کر رہی تھیں. میری ماما اور ابا کا آپس میں سلوک اچھا نہیں تھا, اور ہم بہن بھائی بہت نگلیکٹ ہوئے. 8 بہن بھائی ہیں, جن میں سے والدین نے اتنی خوبصورت لڑکی, اتنی ویل گرومڈ, اتنی کانفیڈنٹ, جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کر رہی ہے اور بہت کمپیٹنٹ ہے, وہ اس نے پروڈیوس کر دی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا لک ایٹ یو آر دی پروڈکٹ آف یور پیرنٹس. تو اس نے کہا نہیں, پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. تو ویسے میں نے ان کو کہنا چاہا کہ یہ والے پیسے وہ اگر آپ کی تعلیم کے لیے رکھ دیتے نا, اور آپ کو کہتے کہ جاؤ ان پیسوں کے ساتھ ایک اچھی شخصیت بن جاؤ, تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. بلکہ وہ صحابہ جو ہیں ان میں بہت ڈھیر ساری خوبیاں تھیں. وہ دیندار تھیں ماشاء اللہ, جو ہے اتنی یونیورسٹیوں کے آزاد ماحول کے اندر اپنی عزت کی عصمت کی حفاظت کرنے والی تھیں. یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ یہ والدین کی تربیت سے آ رہا تھا, ان کی فیسیلیٹیشن سے آ رہا تھا. اینڈ شی واز ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور وہ امیزنگ ان کی جو ہے نا کسی آرگنائزیشن میں وہ کام کری تھی, اور بڑی ان کی اٹریکٹیو سیلری تھی. یہ کس کی ایفرٹس کا آؤٹ کم ہے؟ یہ ان کے والدین کے تھا. نہیں, میری جو والدہ ہیں وہ جب مجھے بلنگ ہوتی تھی, فلاں مسئلہ ہوتا تھا, شی نیور بین دیئر ٹو سپورٹ می. اسٹاپ اٹ. اتنی زیادہ آپ کی شکایت ہے. مجھے ایک اور جو ہے نا ان کا خاتون کا میسج آیا کہ میرے امی ابو کی آپس میں بہت لڑائی ہوتی ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ٹاک ود دیم. اچھا, اور یہ ہے کہ جی میں اس لیے میرے اندر یہ والی خرابیاں ہیں کیونکہ میرے ساتھ بچپن میں فلاں سلوک نہیں کیا گیا. تو میں ان سب لاڈلے اور بہت ہی میں کہوں گی خود فریبی کا شکار جو ہماری نوجوان نسل ہے, اس کو یہ میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ اول تو آپ کے جو آج آپ ہیں وہ آپ کے والدین کی محنت کی وجہ سے آپ ہیں, اور آپ ابھی تک ان کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں. ون تھنگ, ابھی بھی آپ ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, آپ کو رشتے ان کے نام سے ملتے ہیں, آپ کو نوکریاں ان کے نام کے ساتھ ملتی ہیں. ابھی بھی آپ ان کا جو ہے نا ان کی محنت کی کمائی جو ہے وہ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہیں. اور ان کیس اگر وہ انسان تھے اور ان سے کسی جگہ پہ کوتاہی غلطی ہو گئی, انہوں نے کوئی آپ کے بارے میں غلط ڈیسیجن لے لیا, اور جو ہے نا جو آپ کو لگا صحیح نہیں تھا, تو کیا ہوا پھر؟ اب آپ بالغ ہو چکے ہیں, آپ ایڈلٹ ہیں, تو اپنی زندگی کو اب درست کر لیں. انہوں نے اگر آپ کو نماز کا عادی نہیں بنایا, ٹھیک ہے, تو آپ اب ہو جائیے, کیا اب رکاوٹ ہے؟ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے آپ کے ساتھ فلاں نہیں کیا, تو انہوں نے آپ کو بڑوں کی عزت نہیں سکھائی, تو آپ اب کرنا شروع کر دیں. اب تو آپ انڈیویجول ہیں اور آپ ذمہ دار ہیں. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں, اور آپ کو اپنی کمیوں کا پتہ بھی چل رہا ہے. ہاں بالکل, اور آپ کمیوں کو درست کرنے کی بجائے اس کو آپ صرف ان کا بلیم ڈال رہے ہیں. بالکل بلیم ڈال رہے ہیں, صرف بلیم ڈال رہے ہیں, ان کے منہ پہ بھی ڈال رہے ہیں اور ان کے پیچھے سے بھی ڈال رہے ہیں. تو آپ در حقیقت اپنی ذمہ داری اپنے سر سے اٹھا کے ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ہم اس کیس کی طرف بھی آ جاتے ہیں جس میں والدین نے واقعی بہت غلطی کی ہے. انہوں نے بہت غلط ڈیسیجن کر لیا, انہوں نے آپ کی تربیت میں بہت کوتاہی کی, ماں باپ اپنی آپ کی زندگی سے غائب رہے وغیرہ وغیرہ. آل ڈیفیکلٹ مومنٹس پہ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے, آپ کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ایٹسیٹرا, مان گئے. اس کے باوجود آپ کے والدین آپ کے حسن سلوک کے سب سے پہلے حقدار ہیں. بالکل وہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ اولاد بھی اپنے والدین کو چھوڑ نہیں سکتی. اچھا, اس وقت بھی اگر آپ کے ان کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کی عزت اور ان کا احترام جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جیسے ایک سمپل سی بات ہے, اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کا حق دیا. اور مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ جب والدین کسی وقت غلطی یا زیادتی کر جاتے ہیں تو اولاد کی جو فیلنگ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پرابلم کو وہیں سے اسی وقت سے جو چیک کر لیا کہ وٹ ایور یور پیرنٹس ڈو, لیکن یو اسٹل آر ریسپانسبل کہ آپ ان کو بیسٹ آف ریسپیکٹ شو کریں, آپ ان کو بیسٹ آف کنسیڈریشن شو کریں. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کو وہ کنیکشن نہیں دے پا رہے جو کہ آپ کنسیڈریشن چاہتے ہیں, تو آپ ان کو دے لیجیے. اور میں جب میرے پاس ایسے جب کیسز آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ جائیے, وہی رول پلے جو میرا مشہور ایک ہے نا, میں کہتی ہوں رول پلے کیا کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ, پریٹینڈ کیا کریں کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میرا باپ ہے اور یہ دنیا کا بیسٹ ایور باپ ہے. تو میں نے کہا وہ اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے اندر موافقت اور خیر نکالیں گے. آپ کے والد کے ساتھ اور آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. لیکن فرض کریں اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ حدیث ضعیف ہی صحیح جس میں وہ والدین کو محبت سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے آپ کا گیا کیا ہاتھ سے, آپ نے پریٹینڈ کیا یہ میری ماں, میں اس کے پر قربان, اور یہ میری ماں یا میرا باپ جو مجھے کہے گا کہ یہ میرا مال اور اولاد ہر چیز اپنے باپ کے سامنے.
تو آپ دیکھیے اس کے بدلے میں آپ کو اجر کیا مل رہا ہے, بالکل صحیح بات. کتنا بڑا آپ ثواب لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کا تو کہیں بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. صحیح بات. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ انسان کا تعلق لڑائی لگانے کا اور مقابلہ لگانے کا ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, بالکل اپنے بازو ان کے سامنے جھکائی رکھو. آپ کی وے آف ٹاکنگ اور والد کی وے آف ٹاکنگ کبھی بھی ایک لائن میں نہیں جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, نو میٹر آپ رائٹ پہ ہیں وہ رانگ ہے, اس کے باوجود آپ کو بدلنا پڑے گا, آپ کو جھکنا پڑے گا, اور آپ کو ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی, اور جو آپ کی سائڈ پہ ان کے ساتھ حسن سلوکات آپ کو وہ دینا ہوگا ڈس ریگارڈ آف ہم اور ہر, کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے. کوئی بات نہیں, کرنے دیجیے, سلوک اتنا ہی ہے نا. آپ کو ذلیل کریں گے, آپ کو گلیوں میں گھسیٹیں گے, آپ کو جائیداد سے آگ کر دیں گے, آپ کے خلاف باتیں بنائیں گے, بنانے دیجیے, یہ ان کا عمل ہے. آپ کا عمل تو یہ ہے کہ آپ جائیے اور جا کے جو ہے آپ ان کے سامنے ان کے قدموں بیٹھ جائیے. میری ایک جاننے والی تھیں, انہوں نے مجھے اپنے والد کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے, تو انہوں نے مجھے اپنا قصہ سنایا, اور یقین کیجیے کہ میرے دل پہ اس کا بہت اثر ہوا. ان کے والد نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی. وہ اسی سٹیج میں تھی جس میں والدین جو ہے نا وہ جائیدادوں کی تقسیم ادھر سے ادھر, بیٹیوں سے محرومی اور یہ سب کچھ, اور اس کے ساتھ پھر ان کے والد نے ان کے اوپر بہت غلط الزامات بھی لگائے. تو وہ بہت اپنے والد سے اوفینڈیڈ ہو گئی. پھر وہ میرے پاس آئیں, کہنے لگی میں کیا کروں. میں نے ان کو یہی بات بتائی جو میں آپ کو سامنے بتا رہی ہوں, کہ وہ تو جو بھی مرضی کرے, وہ مانسٹر ہے, شیطان ہے, جو مرضی ہے, آپ پر ذمہ داری ہے, آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا ہے. پھر وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے بعد میں آ کے بتایا کہ ہاؤ ڈیڈ شی ڈو دیٹ. انہوں نے پھر کیا کیا, کہنے لگی کہ مجھے اتنی زیادہ تلخی تھی میرے اور میرے والد کے درمیان کہ میرے والد مجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے. کہتی ہیں لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ جانا ہی جانا ہے, وہ جتنی دفعہ میں جاؤں گی اور وہ مجھے جتنی دفعہ گھر سے نکالیں گے ان کا عمل ہے, میں جاؤں گی. خیر اتنا ہے, باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے. پھر وہ گئیں گھر میں, خیر والد نکال نہیں پائے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں کوشش یہ کرتی تھی میں اپنے والد کے پاس اس وقت جاؤں جب وہ سو رہے ہیں, تاکہ ہماری آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کا موقع نہ ملے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھ جاتی تھی, اور جو ہے نا وہ سو رہے ہوتے تھے, اور بیچ میں کبھی ان کی آنکھ کھل جاتی تھی, تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کیا کر رہی ہو. تو میں ان کو فوراً کہتی تھی میں آپ کو دم کر رہی ہوں. کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ یہ چلا. پھر میں نے اپنے آپ سے کیا کہا, یہ میرے والد ہیں, ان کے قدم دبانا, پیر دبانا میری جنت ہے. کہتی ہیں پھر میں کیا کرتی تھی کہ وہ سو رہے ہوتے تو میں صرف قریب بیٹھ کے ان سے کہتی تھی میں آپ کے پیر دبا دوں, میں آپ پہ دم کر دوں. تو وہ مجھے کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے. تو کہتی میں پیر دباتی رہتی تھی. کہتی کچھ عرصہ گزرا تو میں کیا کرتی تھی, اچانک پیر پکڑ کے نا کبھی سینے سے لگا لیتی تھی, کبھی چوم لیتی تھی. اور کہتی ہیں میرے دل میں شدید اختلافات تھے, میرے دل میں شدید غبار تھا, لیکن میں صرف اس لیے کرتی تھی کہ میں نے اللہ میں تیرے سے اجر لینے کے لیے آئی ہوں, ہیئر آئی ایم, لبیک اللہم لبیک, اللہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند ہے, لیکن یہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اور اس لیے کر رہی ہوں کہ تیرا حکم ہے. یہ بندہ جو ہے یہ انسان عاصی ہے, یہ گناہ گار ہے, یہ مجبور ہے, لیکن یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ محبت کا شفقت کا سلوک کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ بعد میں ان کے والد ان سے راضی ہو گئے, اتنی وہ خوش تھیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اتنی چھوٹے سے کام نے جو ہے نا سارے جو غلط معاملات تھے ان کو درست کر لیا, اور آج ماشاء اللہ میرے والد میرے سے راضی ہیں. اور میں کہتی ہوں باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ جو ہے نا نو گو ایریا ہے, ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا, ان سے بڑھ کے کوئی ضدی, ان سے, تو میں ان کو دوبارہ کہوں گی رول پلے کی طرف آئیے. اس رول پلے میں اللہ برکت ڈالیں گے, اور دیر از نتھنگ ٹو لوز. یو ول بی ریٹرننگ وتھ ڈھیر اور ڈھیر آف نیکیاں. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی جو گڈنس ہے, جو آپ کے اندر خیر کا جو جذبہ ہے, وہ لازماً ان پر اثر کرے گا, اور اللہ ان کے دلوں میں نرمی لائے گا, اور انشاءاللہ ان کی اصلاح بھی ہوگی. اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے. وہ انسان ہیں, ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ ان پر ایسی ہی مہربانی کرنا جیسی انہوں نے ہم پر بچپن میں مہربانی کی. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر آسیہ, وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جیسے حدیث تو ہم پڑھتے بھی ہیں, کتابوں کی کورسز میں بھی ہمارے لکھی ہوئی ہیں, لیکن ان چیزوں کا جو امپیکٹ ہے نا شاید ہمارے دلوں پہ نہیں ہے. اب ہم نے بچے کو شروع سے پڑھا دیا جاتا ہے کہ جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو کس اسپیکٹ سے لیتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. اب جیسے مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب ایک صحابہ نے ایک اپنی والدہ کو جب انہوں نے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے ایک رات کا بھی نہیں کیا, جب تم بیمار تھے اس نے تمہارے لیے ساری رات جاگ کے گزاری تھی. تو اور اس کے بعد جب وہ اسی طرح ایک اور صحابی جب وہ جہاد پہ جانا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری والدہ حیات ہیں,
تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تو جا کے ان کی پہلے تم خدمت کرو اس تو ایج میں. دیکھیے جہاد جیسے فرض کے جی. اوپر والدہ کی خدمت کو ڈال دیا. والدہ کی خدمت کو ڈال تو دیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر میری اور آپ کی چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور جو بالکل. ناخوشیاں ان کی کیا اہمیت کیا ہوگی. اہمیت ہے، کیونکہ ان کی والدہ چاہتی نہیں تھی وہ کہ وہ جائیں، وہ بہت ضد کر کے آئے، اور وہ کیونکہ وہ بیمار بھی تھیں اس طرح کے ساتھ ساری سچویشنز کے بعد. لیکن ڈاکٹر آسیہ بات دراصل یہ والی ہے کہ ہمیں چیزیں تو بہت ساری ملتی ہیں. آج کل کی جنریشن کو اپنے جو جیسے بچپن کے کچھ چند ایک جو ٹراماز ہیں نا وہ والے یاد رہ جاتے ہیں، اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ اب 100% میں سے یہاں 1 یا 2 کوئی زندگی کے یاد رہ گئے، اور وہی جو ہے نا وہ ساری زندگی 99-98% چیزیں بھول گئیں، اور وہ آپ کے والدین کے اوپر آ کے. اسی بات کے اوپر میں کہتی ہوں نا ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی جو ہے ہمارے جو والدین ہیں وہ ہنسی خوشی ہر طرح کی سختیاں بھی برداشت کر کے جابس بھی کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ بھی رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مطلب اس کو بڑا کر کے 6 سے 7 بچے بھی ماشاءاللہ پال لیتے ہیں. اور جب ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، کہ جب قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو، تو اس وقت یہ 6 سے 7 بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ماں باپ اب آ گئے ہیں اسٹیج پہ، اب کس نے اس کو دیکھنا ہے. مطلب ان سے وہ 6-7 بچوں سے 2 ماں باپ سنبھلتے نہیں ہیں. سنبھلتے نہیں ہیں، ان سے حالانکہ وہ یہ وہی پالے والا نہیں وقت ہے جاتے جو ہیں. ابھی آپ نے کہا نا کہ جہاد کو چھوڑو، اپنی نوکریاں چھوڑو، اور اپنے بالکل. والدین کی. اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ الزم ہا، اس کی قدموں کو جا کے چمٹ جا، بالکل. اس کے بس پیر پکڑ لے. ہاں. تو وہ آپ اس کے اوپر نہیں. اور اسی طرح دیکھیے کہ جب مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ نان مسلم تھی، آپ مجھے دراصل میرے میموری کا تھوڑا سا مجھے صحابہ کا نام نہیں یاد رہتا جن کی والدہ نان مسلم تھی، تو جنہوں نے بہت ضد کی کہ آپ جو ہے نا وہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ ہے وہ ہے کہ، تو لیکن انہوں نے اینڈ تک ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑا. تو جب ایک نان مسلم ایک والدہ بھی ہیں، حسن سلوک اللہ کی نافرمانی نہیں، وہ نہیں آپ چھوڑ سکتے. تو آج کل کی اولاد کے لیے کیا کہنا کہ وہ جو ہے ان کے لیے اتنے بچوں سے ماں باپ نہیں سنبھلتے. اور اولڈ ایج ہوم کا ڈاکٹر آسیہ ٹرینڈ کتنا بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ایک وہ سچویشن ہوتی ہے جس کا عموماً آپ کو بچے کہیں گے ہمارے امی ابو آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مجھے اپنے امی ابو کے ساتھ بدتمیزی کرنی پڑتی ہے. اچھا اس کے لیے بھی یہ ایک ریئل لائف سینیریو ہے، اور حقیقت ہے جب ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں بچے بہت میزریبل فیل کرتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لیتی ہوں، پھر آپ کے پاس وہ آتی ہوں. ایک بات آپ نے سمجھنی ہے، آپ کے والدین کا آپس میں جو رویہ ہے، جو آپس میں تعلق ہے نا، اس کو اگر آپ چاہیں درست کرنا آپ کر نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈسپائٹ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتے. تو آپ ٹرائی کریں کہ اس لڑائی کا آپ پارٹ نہ ہی بنے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقی یہ ہے کہ کئی دفعہ والدین واقعی حد سے بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا بہت فورس کے ساتھ بیچ میں آنا پڑتا ہے تاکہ جو اتنا فتنہ فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ روک سکیں. اچھا اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد اور والدہ دونوں کے ساتھ الگ الگ بیٹھیں، اگین وہ رول پلے کریں، کیونکہ والد اور والدہ کو جس وقت وہ اپنے بچوں کو کھینچ کے اپنے جھگڑے میں لا رہے ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ایک شکوہ ہوتا ہے کہ تم نے میری سائڈ آف دی اسٹوری نہیں سنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وہ والی سائڈ آف اسٹوری سن کے آپ ہو سکتا ہے اپنی والدہ کو یا اپنے والد کو بتا سکیں کہ یہ والا ایک مسنگ لنک ہے جس کی وجہ سے مما آپ سے بہت ناراض ہیں یا آپ مما سے بہت ناراض ہیں. تو یہی بات ہے کہ بجائے اس کی کہ بار والے اصلاح کریں، ناؤ یو ہیو یور کڈس جن کی دونوں طرف لائلٹیز جو ہیں وہ انکوسچنیبل ہیں، اور دے کین پلے اے رول کہ وہ آپ کے تعلقات کے اندر اچھائی لا سکیں، کوئی پازیٹیو لا سکیں. اسی طرح وہ دونوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مما آپ یہ والی جب آ جائے تو اس کو ریڈ لائن سمجھ کے آپ نہیں کریں، اور بابا کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جو میاں بیوی آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو دونوں کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا سننے والا کان چاہیے ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ باہر کے لوگ آئیں تو اولاد کی ذمہ داری. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے کوسچن کی طرف. کوسچن آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے اولڈ ایج ہوم کا ٹرینڈ، اولڈ ایج ہوم کا، یہ پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ صرف ویسٹرن کنٹریز میں ہی ہوتا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ تو جینون ہوتے ہیں نا ڈاکٹر آسیہ، تو کچھ تو جو ہے نا وہ لیکن اچھا اللہ معاف کرے کہ ارذل العمر جو ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش، اور دیکھیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. یہ والدین کی وہ کمزوری کا عالم ہے جس کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارے احکامات دیے نا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے، وہ اس ٹائم کے لیے، کیونکہ یہاں پہ آ کے ہر اولاد جو ہے خطا کھاتی ہے. بالکل یہی وہ ٹائم ہے کہ جیسے ایک کہتے ہیں نا وہ بچہ ایک لاچار تھا جس وقت بالکل ایک بے سمجھ ہو جاتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ والدین ریورس ہو کے، کیونکہ اللہ نے بھی تو کہا ہے نا، اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اچھا اب اس کے اندر یہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سارے احکامات ہیں نا حسن سلوک کے، میں تیسری مرتبہ کہہ رہی ہوں، وہ اس ٹائم کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ آزمائش آنی ہے جس میں والدین بچوں جیسے بہیو کر رہے ہیں، وہ راہ راست پر نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور یٹ دے آر ویری ضدی، ٹھیک ہے، بہت ضد بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹاکسک بھی ہو رہا ہے. بلکہ مجھے ایک میری
جاننے والی تھیں انہوں نے مجھے بڑی تکلیف سے بتایا، کہنے لگی میرے سب بہن بھائی باہر ہیں اور میں ہی اپنی والدہ کی خدمت کرتی ہوں، اور میری والدہ جو ہے چونکہ وہ بیچاری اپنی بیماری سے بے انتہا پریشان ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ میرے سے، میں ان کو دوا کھلاتی ہوں تو مصیبت وہ ڈال دیتی ہیں، میں ان کے کپڑے بدلاتی ہوں تو مصیبت ڈال دیتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ کئی دفعہ میری والدہ ایسی مینٹل اسٹیٹ میں چلی جاتی ہیں کہ وہ جان کے مجھے تنگ کرنے کے لیے یا دوا گرا دیتی ہیں یا پانی بہا دیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیماری سے تنگ پڑی ہوتی ہیں نا، تو اگریسو ہو رہی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو ڈانٹ سننے والا بیٹھا ہوتا ہے نا اور اس کو پتا ہوتا ہے اس نے بھاگنا نہیں ہے، تو جو ہے نا دوسرے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اس کو ڈانٹ سکتی ہوں. میں اس پر یہی بات کہوں گی کہ اللہ سے ڈر جائیے اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس مشکل گھڑی میں آپ اکیلی ہیں. آپ کا رب آپ کی ایک ایک آزمائش کو دیکھ رہا ہے اور آپ اجر کے اور نیکیوں کے ڈھیر اکٹھے کر رہی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈک دے گا. صرف ان کی بیماری پہ ترس کھائیے. بہت سارے لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح، اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے، اولڈ ایج کی وجہ سے، اور پھر سب سے بڑھ کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے رویے کی وجہ سے ان سے بھاگ رہے ہیں تو بہت ٹاکسک ہو جاتے ہیں. تو پلیز ان کو مریض سمجھیے. یہاں پر ہماری کانفلکٹ مینجمنٹ آ جائے گی. ان کو مریض سمجھیے، ان سے ڈریے نہیں، ان سے خوف زدہ نہیں ہوئیے اور ان کی وجہ سے غم زدہ نہیں ہوئیے. ان کو مریض سمجھے اور طبیب مینٹالٹی، ٹھیک ہے، وہ جو مسیحا کا ہاتھ ہے وہ والی چیز لائیے. ان کے اوپر اچھا والا پریشر ڈالیں اور جو ہے نا جو ان کی مشکل کو، تکلیف کو جو ہے نا وہ ان کو حوصلے سے برداشت کریں. اچھا، اولڈ ایج کی جو ہے نا، اولڈ ایج ہوم کی ہم جب مغرب کے تناظر میں بات سنتے تھے تو ہمیں بہت برا لگتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو اٹھاؤ اور جا کے کسی اس میں ادارے میں چھوڑاؤ. لیکن اب جب کہ میرے خود اس وقت میرے ماں باپ بھی جو ہیں بیڈ ریڈن ہیں اور میرے ساس اور سسر بھی بیڈ ریڈن ہیں. یقین کیجئے کہ یہ ایسی کلامٹی میرے خاندان کے اوپر آئی ہے ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ماں باپ جو دنیا کے شاید سب سے زیادہ مضبوط پیرنٹس تھے، جب بیماری اور بڑھاپا آیا تو دونوں جس طرح سے ڈپینڈنٹ ہوئے تو ہمیں اس بات کا بہت احساس ہوا. اچھا، پہلے ہمیں مجھے اس بات کی سب کو سمجھ آتی ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے لونگ ہوم کے، اپنی کیئر میں رکھیں، اولاد کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو میں نے ابھی رویہ جن صحابہ کا ذکر کیا ہے نا کہ والدہ دوا کھانے سے انکار کر رہی ہیں، فزیو تھراپی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے فزیو تھراپی بھی تکلیف دیتی ہے، وہ تکلیف اٹھانے سے انکار کر رہی ہیں، اور پھر کیا ہر ایک کو فون کرتی ہیں، لوگوں کو باتیں سناتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ تکلیف پہلے خود کو پہنچاتی ہیں اور بعد میں اس خدمت گزار بیٹی کو پہنچاتی ہیں. اس میں یہ سنجیدگی سے سمجھتی ہوں کہ پروفیشنل کیئر آنی چاہیے. بالکل، کیونکہ میں نے اپنے والدین کے دیکھا، میری والدہ کو جو ہے چونکہ برین ہیمریج ہوا اور پیرالسس ہوا، اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ جو تھے فیل تھے ان کو صحیح کرنے کے لیے. ہمیں نرسز کو ہائر کرنا پڑا، ہمیں ٹرینڈ ہینڈز جو ہے نا ان کو ہائر کرنا پڑا. اب جیسے ڈاکٹر آسیہ آپ نے کہا کہ پروفیشنل کیئر جو ہے وہ اپنے ایک ایسی سٹیج آتی ہے پیرنٹس کے اوپر کہ ان کو پروفیشنل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یقیناً وہ پروفیشنل کیئر آج کل اگر ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہم ایک اچھی زندگی انہی والدین کی محنتوں سے گزار رہے ہیں، انہی کی ماشاءاللہ بیج بوئے ہوئے درختوں سے آج ہم پھل کھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں، اگر وہ ہماری نہیں سن پا رہے تو ہم گھر کے اندر ہی ایک ایسا ڈیزگنیٹڈ ایریا جس میں فزیو تھراپسٹ آ سکتا ہے، جس میں نرس آ سکتی ہے، جس میں ایون سائیکیٹرسٹ آ سکتا ہے، جس میں ایون ان کے بیہیویئر جو ڈس آرڈرز ہوئے ہیں ان کو آ کے وہ دیکھ سکتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی آ کے وہ ساری پروفیشنل کیئرز، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جب سچویشن آ جاتی ہے ہم اپنے گھر پہ، لیکن ہم ان کو اپنی محبتوں سے، اپنی شفقت سے، اپنے احساس سے ہم لوگ، کیا ہمارا کوئی بچہ اگر اس طرح خدا نخواستہ کوئی اتنے ہی اسی بیہیویئر کا ہو، آج کل آپ دیکھیں آٹسٹک بچے ہوتے ہیں، اب نارمل بچے ہوتے ہیں، تو کیا پیرنٹس ان بچوں کو جا کے کہیں ڈال تو نہیں آتے نا کہ اب جاؤ تم لوگ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہے ہو. تو وہ بچے، وہ ماں باپ بھی تو ان بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ہر طرح کا تھراپسٹ کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں، تھراپسٹ گھر پہ بھی آتے ہیں اور پورا وقت لگاتے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو ابنڈن نہیں کرتے ہیں. ہاں، ابنڈن نہیں کرتے. اسی طرح کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہم اپنے والدین کو بھی ابنڈن نہیں کر سکتے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے ڈاکٹر آسیہ، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں اگر آپ سٹوری سنیں تو بالکل چند ینگ، مطلب بہو سے لڑائی تھی تو اٹھا کے وہاں پہ چھوڑ دیا. مائیں ہوتی ہیں جو بہوؤں سے لڑائیوں پہ، بچے نے بھی نہیں دھیان کیا اور اس نے بھی، لڑکا بھی جو ہے، وہ بیٹا بھی جو ہے وہ بھی باتوں میں آ گیا یا جو بھی ہے، باپ کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا یا باہر چلے گئے اور ادھر چھوڑ دیا. تو یہ اولڈ ایج میں ڈاکٹر آسیہ جیسے بنے کہ کچھ لاچار اور لاوارث جو کہ ہماری خواتین ایسی ہیں جو کہ کسی طرح کے ساتھ بہت ہی مجبوری کی حالت میں، ان کا شیلٹر، اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد نہیں ہے، جن کا کوئی نہیں ہے. اس بھی رجحان کا ذکر کریں نا، یہ جو ہم ترقی کی تلاش میں یہ سوچے سمجھے بغیر باہر نکل جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ پیچھے، ان کی کیئر کون کرے. بالکل. تو ہم وہی بات جو نبی نے جہاد پہ جانے سے روک دیا
تو ہم جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ یہ ہم لوگوں کے ہمارا کیریئر اور ہمارا پروفیشن جو ہے زیادہ میٹر کرتا ہے. تو وہ جگہ تو ڈاکٹر آسیہ اس لیے بنی تھی، اور ان کو ہم نے سمجھ لیا کہ اب اس میں جو بھی آئے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، ان کو بھی جا کے جمع کروا دو. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اولاد کا فرض ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اولاد کی اپنی سعادت وابستہ ہے. بالکل. اور دیکھیے آپ، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو گھر جس کو والدین نے بڑی محنت سے اور بڑی تگ و دوست کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، اس گھر سے محروم ہونا ان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے. اپنے گھر کے اندر، لونگ کیئر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کے وہ جو اپنے آپ کو محفوظ اور پروٹیکٹڈ محسوس کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ غیروں کے درمیان محسوس کریں. بالکل ڈیفینیٹلی ایسی ہی بات ہے. ڈاکٹر آسیہ، ہمیں سمجھنے کی اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کو، اس کی کہتے ہیں نا کہ جو ریالٹی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں سننا کرنا سب کے لیے بہت آسان، میرے حال سے وہ سب باتیں جانتے بھی ہم سب ہیں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں شیطان ہمیں کوتاہیوں پہ مجبور کر دیتا ہے، یا ہماری جو ہماری پاور آف ڈیسیژنز ہے وہ کہیں نہ کہیں ویک ہو جاتی ہے، کہ جس کو یقیناً نہیں ہونا چاہیے. ایک آخری بات ڈاکٹر آسیہ کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے، کہ اولاد کو ڈائریکٹ صدقہ جاریہ کہا گیا ہے اپنے والدین کے لیے. تو اولاد کے فرائض میں ایک بہترین، جو ایک اہم ترین فرض ہے، کہ وہ ان کے والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ بنانا، چھوڑنا. کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ کہا گیا کہ اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے جو کہ ایک ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اولاد جو ہوتی ہے اپنے والدین کا ہی حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو اللہ نے اولاد نہیں پکڑی. ہم نے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں یہی بات کی تھی نا. تو کیا ہے کہ جس طرح سے اولاد اپنے والدین کے فائدے اٹھاتی ہے، اسی طرح اولاد اپنے والدین کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہے. تو اگر والد یا والدہ کو نیکی کا کام کر رہے تھے، جیسا کہ وہ سورۃ القلم میں جو قصہ آیا ہے، وہ جو باغ والوں کا، تو ان کے والد نیک تھے اور وہ صدقہ خیرات کرتے تھے، تو اولاد ذمہ دار ہے کہ اس نیکی کو کنٹینیو کرے. کیونکہ جب وہ بیٹوں نے سوچا کہ یہ ہمارا باپ کیا کرتا تھا، اٹھا کے غریبوں کو دے دیتا تھا، اور اب ہم نے ایسا نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی ختم کر دیا ان کو سبق سکھانے کے لیے. بہرحال لیکن وہ سعادت مند لوگ تھے، ان کو اس بات کا احساس ہوا، اور انہوں نے اس بات سے توبہ کیا کہ اب ہم انا الی اللہ راغبون، انہوں نے کہا ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو بات اصل میں یہ بالکل اسی کی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے کہ والدین کے اول تو نیکیوں کو جاری رکھا جائے. خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں سے، ان کی جو تعلقات والے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے. اسی طرح والدین ہیں، ان کے چچا لوگ ہو گئے، خالہ لوگ ہو گئے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو صالح اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اولاد کی اپنی جو نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے ڈائریکٹ قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ ویدر آپ اس کو اپنے والدین کے لیے کریں یا نہ کریں، وہ خود بخود آپ کے والدین کے لیے نیک عمل ان پر پہنچے گا، اور برابر کا پہنچے گا، اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اور وہ سب کا سب ادھر پہنچے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ کے، میں اس بات کا اختتام اس آیت کے اوپر کروں گی کہ وما التناہم من عملہم من شیء، کہ جو ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اکٹھا کریں گے. جن کا نچلا درجہ ہوگا ان کو اوپر لے کے جائیں گے، اور ان کے درجے میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ والدین اور اولاد کا تعلق ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو وہ راہ راست پر ہے تو دنیا میں بھی ان کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، اور جنت کے اندر بھی جو ہے ایک دوسرے کی مصاحبت کو یقینی بنایا. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آسیہ، اگر والدین کی طرف سے کوئی ایسا جو کام نہیں شروع کیا گیا ہوا، سپوز نیک کام نہیں، تو ان کے جانے کے بعد آپ ان کی طرف سے اس کو شروع کروا سکتے ہیں. اور اگر ان کی کوئی کوتاہی تھی تو اس کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے. اگر والدین اپنے کوئی ان ریزالوڈ میٹر چھوڑ جاتے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے غلط کیے ہوئے کام کی جو ہے نا وہ تصحیح کرنے کی کوشش کرے اور امینڈز کرنے کی کوشش کرے. بالکل ایگزیکٹلی. اور ان کے جیسے بہترین صدقہ جاریہ جیسے پانی کا کہا گیا ہے، کہیں بہترین نظام لگا سکتے ہیں، تعلیم کا نظام، اپنے دین کی تعلیم کا نظام. کفالت ہے، جیسے کہ یتیموں کی کفالت ہے، ایک بہترین ایک عمل ہے کہ کہیں نہ کہیں لیکن ضرور اپنے والدین کے نام کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے نا صدقہ جاریہ کوئی ایسا جاری کروائیں کہ جو کہ جب وہ جنت میں ان کے جب درجات بلند ہوں تو وہ جب پوچھیں گے، کیونکہ حدیث ہے نا، کیونکہ والدین کے درجات بلند ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہوا، ہمارے درجات اوپر کیسے جا رہے ہیں؟ تو وہی فرمایا جائے گا کہ جو صالح اولاد ہو، جن کے نیک اعمال جو وہ کر رہے ہیں، انہی کی بدولت تمہارے درجات اوپر اور اولاد جو دعا کرتی ہے نا اس کا ڈائریکٹ والد کو اطلاع دی جاتی ہے اور ان کے وہاں پہ درجے بلند کیے جاتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ناظرین جزاک اللہ خیر پروگرام کو سننے کا اور دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے ضروری بات
عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ہمیں اور ہم سب کو. سنتے سناتے تو ہم بہت ہیں لیکن عمل میں تھوڑی سی کمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.